السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وآلہ وبارک وسلم۔ تمہید ایمان کا درس ہر جمعرات ہر جمعے کو بعد مغرب دیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بیان ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، ظاہر میں ایمان لے آنا کافی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی؟ یعنی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں سچے نکلے تو ایمان والے ٹھہرو گے، اور آزمائش میں سچے نہ نکلے تو ایمان والے نہ ٹھہرو گے۔ ایمان کے سچے ہونے کے لیے سچا ہے ایمان دل میں واقعی میں یا نہیں، اس کے لیے وہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں آزماؤں گا تم۔ کیسے آزماؤں گا؟ اس کے دین کے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی آزمائش یوں ہوگی کہ اگر کوئی تمہارے گھر سے تمہارے والد یا بھائی یا بیٹے یا کوئی بھی خاندان والے یا کوئی بھی دنیا کا علم و فضل والا کوئی مولوی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادب ہوگا تو اب تم اس کو کیا سمجھو گے؟ اگر تم نے اس کو دل سے ایسے ہی نکال کر پھینک دیا جیسے آٹے سے بال مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے، تب تو تم ایمان والے ٹھہرو گے۔ اور اگر تم نے اس سے دوستی نبھائی، رشتہ داری نبھائی، رشتہ داری کا پاس رکھا، رسول پاک کی محبت کا پاس نہ رکھا، ان کی تعظیم کا لحاظ نہ کیا، رشتہ داروں کی، والد کی، بیٹے کی، بھائی کی محبت اور ان کی قرابت، ان کی رشتہ داری کا تم نے پاس و لحاظ کیا، تو اب تم سوچ لو کہاں تم ایمان کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہرگز تم ایمان کے امتحان میں کامیاب نہ ہوئے۔ کیا جس کے دل میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو، ان کے گستاخوں سے محبت رکھ سکے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت اور تعظیم اس شخص کی جو رسول کائنات کی شان میں بے ادب ہو دل میں یکسر نہ رہے گی، کیونکہ اس دل کے اندر یا تو اللہ اور رسول کی محبت رہ سکتی ہے یا ان کے دشمنوں سے، ان کے دشمنوں کی محبت رہ سکتی ہے۔ رسول کائنات سے بھی محبت ہو اور ان کے گستاخوں سے بھی محبت ہو، قرآن فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے لیے یہ دل بنا ہے، اس میں یا تو وہ رہیں گے یا ان کا دشمن رہے گا۔ رسول کائنات اگر سچے دل میں ہیں، ان کی محبت دل میں ہے، تو ان کے دشمنوں سے اور ان کی دشمنوں کی محبت اور تعظیم ہرگز اس دل کے اندر نہیں رہ سکتی ہے۔ اب کیسے نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ دیکھو وہابی، دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث وغیرہ باطل فرقے یہ کہتے ہیں دیکھو ہم بھی تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول کائنات کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے محبت بھی رکھتے ہیں اور وہ رسول کائنات سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بہتیرے دکھائی دیں گے، جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ اگر پوچھیں گے ان سے کہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو جو تم ان کے گستاخوں سے محبت رکھ رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہم بھی تو محبت رکھتے ہیں رسول حضور سے۔
تو کیا وہ اپنے اس بات میں سچے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے وہ اس بات میں سچے نہیں ہیں۔ کیسے؟ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں تمہارا ہمارا رب ذوالجلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يضادون من حاد الله ورسوله۔ قرآن فرماتا ہے تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی ہے۔ یعنی قرآن فرماتا ہے کہ پورے روئے زمین پر ایسا ایک انسان بھی تم نہ پاؤ گے کہ جس کے دل میں مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان بھی ہو اور میرے محبوب سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت بھی ہو، مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہوں، میرے رسول کو بھی مانتے ہوں اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت اور دوستی رکھتے ہوں۔ لا تجد قوما، ہرگز نہ پاؤ گے ایسے لوگوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، اور جو اس سے دوستی کرے، جو اس سے محبت کرے، دینی لحاظ سے اس سے محبت کرے، وہ مسلمان نہ ہوگا۔ قرآن نے فرما دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس دل میں صرف اور صرف تعظیم اور محبت حضور کی رہے گی، اللہ کی رہے گی، دین کی رہے گی، ان کے دشمنوں کی محبت ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اور جس کے دل میں دونوں جمع ہوں یا دونوں جمع ہونے کا جو دعویٰ کرے تو وہ حقیقت میں جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن سچا ہے، قرآن اتارنے والا سچا ہے، جس پر قرآن اترا وہ سچے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کے محبوب فرما رہے ہیں، اس کے دین کے علماء فرما رہے ہیں، لا تجد قوما، تم ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو ایمان لاتے ہوں اللہ پر اور محبت بھی رکھتے ہوں ان کے دشمنوں سے، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ پاؤ۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ ایسے لوگ چاہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ یہ رسول کے دشمن ایمان والوں کے آبا و اجداد ہوں، باپ دادا ہوں، پھر بھی ان سے محبت نہیں کرے گی۔ او ابناہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے اور خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو غرض دنیا میں اس سے کسی بھی طریقے کا رشتہ، علاقہ اور تعظیم اور محبت کیسی ہی ہو دنیا میں، قرآن نے بالکل صریح ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ تمہارے والد ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، ایسوں کی محبت ہرگز نہ آنے پائے گی اس شخص کے دل میں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ تفسیر روح البیان ہے ہمارے سامنے، علامہ اسماعیل حقی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کی انہوں نے تفسیر کی ہے جس کا ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے 15 جلدوں میں کیا۔ اتنی بڑی تفسیر کی عربی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ روایت نقل سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے
ان کی زبان سے حضور کی شان میں کچھ نازیبا کلمات نکل گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ زمین پر گر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ابا فعلتا، اے صدیق کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ عرض کی نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا فلا تعود، اب نہ کرنا۔ سرکار تو رحمت عالم ہے نا۔ عرض کی صدیق اکبر کا جواب سنیے، رسول کائنات کی بارگاہ میں ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی لقتلتہ، تو میں ضرور والد کی گردن مار دیتا۔ صدیق اکبر انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام ابدال، تمام بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے امام ہیں صدیق اکبر۔ آپ فرماتے ہیں والد کے نازیبا کلمات نکالنے پر تھپڑ مارا زوردار، اور سرکار نے منع فرمایا۔ سرکار تو محبت میں منع فرما رہے ہیں، لیکن عشق اور ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں لو کان السیف قریبا منی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی لقتلتہ، تو میں ضرور والد کی گردن مار دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم ہوا یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہی ایمان سیدنا صدیق اکبر، اسی ایمان نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا، کائنات میں سب سے افضل بن گئے۔ اسی ایمان کی پختگی، رسول کائنات کی اسی محبت کی وجہ سے آج رسول کائنات کے پاس میں تشریف فرما ہے۔ آج بھی قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور میدان قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اس ایمان اور محبت کا، اللہ ایسے دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قحافہ، حضرت عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد یا جنگ بدر میں اپنے والد جراح کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے دشمن تھے، ایمان نہیں لائے تھے، قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہاشم بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر صرف اللہ اور رسول ہی بستے تھے، اور جو ان کا نہیں ہوتا تھا تو ان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ان سے عقیدت اور محبت کا علاقہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی ایمان نے صحابہ کو اتنا بلند فرما دیا کہ قرآن نے ان کے لیے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے سارے محبوب کے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، دنیا ہی میں ان کی گارنٹی دے دی، یہ سب کے سب ایمان پر جائیں گے اور سب کی بخشش ہو جائے گی، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اب قرآن نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا صلہ کیا دوں گا میں، اولئک سے اشارہ ہوتا ہے وہ، تو اولئک سے مراد تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو رسول کائنات کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کا صلہ قرآن فرماتا ہے کیا دیں گے ہم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، 7 انعاموں سے ان کو نوازیں گے۔
جو ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا ان کو 7 انعام دیں گے۔ پہلا انعام ہم ان کو یہ دیں گے، ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بشارت، دل میں ایمان ہی کو لکھ دیں گے، اور اللہ کا لکھا مٹتا نہیں، وہ خود فرماتا ہے ہم لکھ دیں گے اس کے دل میں ایمان کو، جو محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، لکھ دیں گے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، نماز کا اس نے حکم دیا، اور نماز کا فائدہ یہ بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نماز بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، سب کے فائدے قرآن میں بیان فرمائے، لیکن سب سے بڑا فائدہ کس چیز کا بیان کیا؟ ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کا۔ نماز پڑھنے پر ایمان کی گارنٹی نہیں لی اس نے، نماز پڑھنے پر یہ نہیں فرمایا کہ میں ایمان کو لکھ دوں گا، روزے پر یہ نہیں کہا، روزے کا حکم دیا کہ اب میں اس کے دل میں ایمان لکھ دوں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ، کوئی بھی عمل اس میں یہ حکم نہیں دیا کہ میں لکھ دوں گا اس کو اس کے دل میں، لیکن ان کے دشمنوں سے جو دشمنی رکھ لے گا اور ہم سچی محبت کر لے گا، قرآن فرماتا ہے کہ اس کے دل میں ہم ایمان لکھ دیں گے، اور اللہ کا لکھا نہیں مٹتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، دوسرا انعام یہ ملے گا ان لوگوں کو کہ ہم اپنی جانب کی روح سے ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کرنا کافی تھا، لیکن وہ اکرام اور تکریم کے طور پر فرماتا ہے بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم اپنی جانب کی روح سے ان کی مدد کریں گے۔ روح سے مراد ہے جبریل امین، جبریل امین کے ذریعے ہم اس کی مدد کریں گے۔ دوسری تفسیر ہے ہم اپنی رحمت کے ذریعے اس کی مدد کریں گے۔ تیسری تفسیر ہے ہم نور کے ذریعے اس کی مدد کریں گے۔ چوتھی تفسیر ہے ہم قرآن کے ذریعے اس کی مدد کریں گے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت۔ تو قرآن کا دیکھو، وہ اتنا ہی فرما دیتا کہ ہم ان کی مدد کریں گے؟ نہیں، وہ فرماتا ہے بروح من، ہم اپنے جبریل کے ذریعے اس کی مدد کریں گے، ہم اپنے قرآن کے ذریعے اس کی مدد کریں گے، ہم اپنی رحمت کے ذریعے اس کی مدد کریں گے۔ کس کی؟ جو ان سے سچی محبت کرے، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت کرے، اس کو دوسرا انعام یہ دیں گے۔ تیسرا انعام اس کو یہ ملے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان باغوں میں لے جائیں گے، ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نہریں جنت کے اندر پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، دنیا کی شراب نہیں، وہ شراب پاکیزہ شراب۔ 4 نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ قرآن فرماتا انہی نہروں میں ہم لے جائیں گے، اور وہ نہریں بہتی کہاں ہیں؟ وہ جنت کے محلوں کے نیچے بہتی ہیں، جنت کے باغات کے نیچے بہتی ہیں، جنت کے مکانوں کے نیچے بہتی ہیں۔ تو ہم ان باغات میں ایسے لوگوں کو لے جائیں گے۔ تیسرا انعام یہ دیں گے ہم۔ چوتھا انعام دیں گے رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی، اللہ ان کی اس اطاعت پر راضی کہ ان لوگوں نے میری یہ بات مانی کہ میرے کہنے پر ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، اپنے دل کو مار کر اپنے والد کو چھوڑا ہے، اپنے نفس کو مار کر اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑا ہے، تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رضی اللہ عنہ، ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی، کتنی بڑی نعمت اللہ کا راضی ہونا۔ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ 5واں انعام وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان کا راضی ہونا کیا ہے؟
یعنی اللہ ان کو وہ انعام دے گا، وہ کرامتیں دے گا کہ بندے خوش ہو جائیں گے اس کی کرامتوں پر، اس کے انعامات پر، اس کی رحمتوں پر۔ تو وہ فرماتا ہے میں تو راضی ان کی اطاعت پر ہوں گا ہی، لیکن یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں انہیں اتنا دوں گا۔ چھٹا انعام وہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ کہلائیں گے، اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کے گروہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ساتواں انعام الا ان حزب اللہ مفلحون، قرآن فرماتا ہے سنتے ہو بے شک اللہ ہی کا گروہ کامیابی ہونے والا ہے، اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہے۔ اب قرآن نے فرما دیا ساتواں انعام ہم انہیں یہ دیں گے کہ وہ میرا گروہ جن کے دل میں اور میرے رسول ہی بستے ہیں، دشمن کا یکسر علاقہ نہیں، تعظیم و محبت کا ان کے دل میں، تو وہ میرے گروہ ہیں، میری جماعت ہیں۔ اب وہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سات بشارتیں، یہ سات انعام پارہ 28 میں مجادلہ سورت کے اندر 22ویں آیت میں قرآن نے یہ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں جو رسول کائنات سے سچی محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی ایسی عظمت اور محبت قائم فرمائے ہمیشہ کے لیے کہ ان کے دشمنوں سے، ان کے عداوتوں سے، ان کے دشمنوں سے یکسر ہمارے دل میں محبت اور تعظیم کا علاقہ نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ رحمان الرحیم، جو کچھ بیان ہوا بیان میں جو اتنی اغلاط درپیش آئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس درس کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما کہ جو صرف تجھ سے اور تیرے حبیب ہی سے علاقہ رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کامل الایمان مومنوں میں سے فرما، ہمارے بھی ایمان میں پختگی پیدا فرما، ہمیں بھی اپنے حبیب کی محبت عطا فرما اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے سچی عداوت عطا فرما۔ اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد